یہ پرسنالٹی کیا ہے؟ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو آگے گفتگو میں اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حنیف رامے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اجاز بٹالوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قدرت اللہ شہاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اس کے جواب آ رہے ہیں، لیولز ہی فرق تھے جی سارے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ جی یہ تو ہمیں واسو صاحب پتہ ہے، تو گھر میں کیسے تھے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ واسو صاحب گھر میں بھی یہی تھے. ان کا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میرے والد صاحب یہ دفتر میں اور تھے اور دفتر کے اندر گھر میں کچھ اور تھے. یہ سچائی تھی کہ جو کہا وہ کیا، وہی لکھا اور اسی پہ ہی چلے. یعنی کہ ہمارے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہوتی تھی کہ یہ لیکچر ہو رہے ہیں یا یہ گفتگو ہو رہی ہے. اب گھر میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا فکرہ، کہنے کو ایک چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن میں آج تک اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. آج تک آپ نے مجھے کہا بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے. یقین کریں کہ وہ ہم سی سی ٹی وی کیمراز دیکھتے ہیں نا جی کہ کسی کی غیر موجودگی میں بھی ہم سی سی ٹی وی کیمرا سے ڈر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ اگر ڈر ہو کہ آج بھی ہمارے والد ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو بڑی آسان سی بات ہے. جو کام تم اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے غلط ہے. سادہ سفر. بالکل صحیح. جو کام نہیں کر سکتے وہ غلط. جب یہ احساس ہو کہ والد دیکھ رہے ہیں آپ ویسے ہی بچنا شروع ہو جاتے. صحیح بات. جن کو یہ احساس ہو کہ کل کو میرے والد نے مجھ سے پوچھ لینا ہے تو کیا کرنا ہے. اب مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بیٹا بہنوں سے کبھی حساب نہ کرنا، ان کے ساتھ بے حساب چلنا، جو کہے انہیں دینا. آسان ہوگی بات. ہم لوگ نکل گئے، ان جھگڑوں سے نکل گئے. آپ کہتے تھے کہ وہ 2.5% کہا ہے اللہ نے، تو باقی % کس کا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے. تم لے کے کیا آئے تھے؟ لے کے کیا جانا ہے؟ تو اللہ سے تم بے حساب چلو گے تو وہ تمہارے ساتھ بے حساب چلے گا. جب اللہ سے حساب کتاب تم کرو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ حساب کتاب کرے گا. بڑی آسانی ہوگی کہ درود شریف پڑھنا ہے بے بہا پڑھنا، بغیر گنتی کے پڑھی. تو وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں میں مطلب آپ دیکھیں بہت بچپن سے ہی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جو بات آپ نے کہہ دی نا ہونی ایسی ہے. حالانکہ بچوں کو والدین پہ تھوڑا شک ہوتا ہے، اس لیے کہ والدین بچوں کو نا تھوڑا سا چارتے ہیں. پتر اینا کر تن میں انج کر دوں گا، فلاں شاہ لے کے نہیں دیتے. چارنے کے بعد بچوں کو سرکار نہیں کرتے تھے. سرکار والے صاحب جو کہتے تھے وہ کرتے. اس لیے مجھے ان کی بات پہ بہت بچپن سے یقین تھا کہ یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے نا ویسے ہی. اور ہمیں بچپن میں نا ایک اور چھوٹا سا شعور ملا ہمیں کہ سرکار والے صاحب کی بادلوں سے بڑی دوستی ہے. مجھے ایک دن کہتے ہیں جو دیکھ کے باہر بادل آئے، بلکہ اشارہ کیا ادھر سے دیکھ کے ادھر سے بادل آئے. میں گیا دیکھ کے میں نے کہا کوئی بادل نہیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر کہا وہ دیکھیے وہ آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا. جی میرا واقف نہیں ہے آیا کہ نہیں آیا. میں گیا میں دیکھا میں جی آ گیا. وہ آ گیا ہوا تھا جی. میں ایک دن گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تو میں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں. اتنے سیاہ بادل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور ایک بالکل سیدھی لکیر کی طرح سے وہ چلتے ہوئے ایسے کوئی فوج آ رہی ہے جی بادلوں کی، ایسے مجھے لگا. میں اس کو دیکھ کے نا ڈر گیا. بلکہ ہم جتنے کرکٹ کھیل رہے تھے بچے سارے کھڑے ہو کے ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ بادل ہے کیا.
تو میں نے اتنے میں دیکھا کہ سرکار گیٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو میں آپ کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا کہ یہ جو بادل ہے نا اس کا نام ہے اوکلیو نمبس. مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے اوکلیو نمبس, نام میرے ذہن میں رہ گیا. آپ نے کہا اوکلیو نمبس ہے اور یہ بہت خطرناک بادل ہے. گھبراؤ نہیں ہے, یہاں نہیں برسے گا, لیکن جہاں برسے گا وہاں بہت تباہی ہے. اچھا. وہ بادل دیکھتے دیکھتے چلا گیا. تو اگلے دن اخبار میں خبر آئی کہ وہ نارنگ منڈی میں جا کے برسا. نارنگ منڈی تباہی پھیر گئی. 1.5-2 کلو کا اولا گرا, ٹریکٹر اڑ گئے, چھتیں اڑ گئی. بہت. اب مجھے یہ بات کا یقین تھا اس وقت بھی کہ سرکار نے کہا ہے کہ یہ یہاں نہیں برسے گا.